ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اندر آ کے بیٹھ جائیں، جگہ بہت خالی ہے، ادھر بھی خالی ہے، ادھر بھی خالی ہے، اوپر والے جو ہے نیچے بھی آ جائیں۔ جیسا ابھی بابا فخر الدین صاحب متضل علی نے فرمایا، آؤ وہ تو آنا، جاؤ وہ تو، اس کو بولتے اطاعت۔ کلمے کے معنی ہی اطاعت کے ہیں، کلمے کے معنی اطاعت کے۔ اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، اللہ کے رسول کی بات لے لو، وہ کامیاب ہو جاتا بندہ ہو۔ بے باتیں کرنا چھوڑ دو، جب تک آپ ایک سنے ہوں گے ہم سے بات نہیں کہی جائے گی، مجمع کی برکت سے بات نکلتی ہے، اور آپ لوگ عوام میں نہیں ہیں، عملے میں ہیں۔ عوام کو جوڑنا پڑتا ہے، عملے کو جوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وقت پہ جڑ جاتا ہے۔ عملہ کس پہ جڑتا؟ وقت پر جڑ جاتا۔ یہ صفت آنا، یہ کام سے یہی چاہ جاتا ہے۔ تو آپ کا شمار عوام میں نہیں، عملے میں ہے، تو عملہ کیا ہوتا؟ وقت پہ جڑ جاتا، وقت پر جڑ جاتا، کیونکہ وقت بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں نا، ہمارے 24 گھنٹے کے اعمال صفت صلاۃ پہ آ جائے۔ نماز وقت پہ ہوتی ہے اور اطاعت کے ساتھ ہوتی ہے، اور امام کی اتباع کے ساتھ ہوتی ہے۔ وقت پہ ہوتی ہے، اتباع اطاعت کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بھئی آوازیں آ رہی ہے، جو آوازیں مت کرو، مسافر موانقے اب کرنے کا وقت نہیں ہے۔ میں مجمع جوڑنے والے لوگ جو ہے اندر جوڑ دو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتوا الزکاة ولم یخشوا الا اللہ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسول کریم۔ اما بعد، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ۔ آواز سمجھ میں آ رہی؟ فائدہ نہیں ہے، وہ امانت ہے، یہ لوگ امانت ہے بھائی۔ وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے عزیزو، بزرگو، ایک ہے صالحین کی محنت، ایک ہے نبیین کی محنت، اور ایک ہے خاتم النبیین کی محنت۔
تین طبقے کی محنت ہے اس میں. صالحین کی محنت جو ہوتی ہے اپنے انفرادی زندگی بنانے کے اعتبار سے، اپنے انفرادی اعمال ہے، اپنی عبادت ہے، جی اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کی اپنی معاشرت ہے. اور ایک نبیین کی محنت علاقائی اعتبار سے ہوتی ہے. جس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ہارون علیہ السلام کو ان کا معاون بنایا، نبی بنا کر دیے. اور شعیب علیہ السلام مدین میں محنت کر رہے ہیں. ایک ہی وقت پر مختلف علاقوں میں محنت ہو رہی ہے، نبیین کی محنت. موسیٰ علیہ السلام مصر میں کر رہے ہیں اور مدین کے اندر شعیب علیہ السلام محنت کر رہے ہیں. اور ایک ہے خاتم نبیین کی محنت. وہ محنت جو ہے عالمی محنت ہے. کون محنت ہے؟ عالمی محنت ہے. کیونکہ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمی نبی بنا کر بھیجا ہے. اور یہ امت عالمی امت ہے یہ، اور عالمی نبی کی امت ہے یہ. اور اس کی جو محنت ہے کوئی فرقے کی یا کوئی فریق کی یا کوئی جماعت کی یا کوئی مکتب خیال کی یا کوئی تنظیم کی محنت نہیں ہے یہ. ذرا بہت سے تنظیمیں دنیا میں چل رہے ہیں، بہت سے مکتب خیال اپنی اپنی محنتیں کر رہے ہیں، بہت سے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے ہم کو. جتنی بھی تحریکیں ہیں، جتنے بھی مکتب خیال کے تنظیمیں چل رہی ہے، اس کا ہم تعاون کریں گے، لیکن کام استخلاص کے ساتھ عالمی نبی کا کریں گے. کیونکہ یہ کام عالمی نبی کا ہے. عالمی نبی کے کام کے لیے جی اخلاص کے ساتھ ساتھ استخلاص بھی چاہیے. اخلاص کے ساتھ ساتھ استخلاص چاہیے. اخلاص کیا ہے؟ بولے ایمان ہے. جب ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہو کے کرو، ادھر تو جھانکو مت، ادھر ادھر جھانکنا نہیں. کیونکہ یہ جو محنت ہے کلمے کی محنت ہے. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ سے لے کر، لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ سے لے کر، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر، لا الہ الا اللہ اسماعیل ربیع اللہ سے لے کر، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ سے لے کر، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ سے لے کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جتنے نسل آدم ہیں سب کو کلمہ ضروری ہے. بغیر ایمان کے جنت میں نہ جائے گا. وہ جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے، جہنم سے بچنے کے لیے ایمان ضروری ہے. اللہ فرما رہے بندے میں تیرے سارے گناہ معاف کرتا ہوں لیکن شرک کا گناہ معاف نہیں کروں گا. بول رہے شرک کا گناہ معاف نہیں کروں گا. تو چاہے جتنے بھی گناہ کر لے معاف کر دوں گا تیرے، لیکن شرک معاف نہیں کروں گا. کیونکہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے بھیجے تھے. اللہ کی مشیت ہے، ان کی اپنی قدرت ہے. اور کہنے لگا اے آدم ہم تمہارے نسل سے دنیا کے خطے کو بھر دیں گے. اب وہ نسل کامیاب ہونا چاہتی ہے تو یہ کلمہ لے کر آنا پڑے گا، ہم اس کو کامیاب کریں گے. یہ ضابطہ طے ہے، بدلنے والا نہیں ہے. یہ ضابطہ کیا ہے؟ ضابطہ وہ تو قانون، اللہ کا قانون بدلتا نہیں. دنیا کے سارے انسان
اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کلمے کے ماتحت آنا پڑے گا. تو عالمی نبی کی محنت ہے یہ دعوت کی محنت. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی مدد فرمائی ہے، اسی طرح قیامت تک کے اس امت کی مدد فرمانے کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے. جب تک کہ یہ امت اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کراتے رہے گی تو اللہ پہ واجب ہے کہ اس سے محبت کرے، اس کی مدد کرے. اللہ کے بندوں کو کس کا تعارف؟ زمین کا تعارف، دکان کا تعارف، اسباب کا تعارف. اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف جو کراتا ہے بندہ، اللہ پر واجب ہے کہ اس سے محبت کرے اور اس کی مدد کرے. تو اللہ نے فرما دیا ہے ہم دین کے جو مددگار ہوں گے ہم اس کی مدد کریں گے. دین کے مددگاروں کے ساتھ ہماری مدد ہوگی. اب دین کے مددگار بننا ہے تو اپنے اپنے مساجد کو پکڑ لینا، کیونکہ دین وقتیہ نہیں ہے، دین دائمی ہے. دین دائمی ہے، وقتیہ نہیں ہے. جی عبادت وقتیہ ہے. عبادت میں روزہ سال کے اعتبار سے، حج زندگی کے اعتبار سے، زکوٰۃ مال کے اعتبار سے. لیکن دین 24 گھنٹے کے اعتبار سے. تو دین وقتیہ نہیں ہے کہ 4 مہینے لگا دیے کام کرے، عبادت گزار بن گئے، اچھے اخلاق والے بن گئے، جی دیندار بن گئے، پھر آہستہ آہستہ آ کے اخلاق بھی نکل گئے، کردار بھی نکل گئے، عبادت بھی نکل گئی، اور دعوت کا کام تو پتہ نہیں کدھر چلے گا. عبادت وقتیہ ہے اور دین دائمی ہے. جو دین دائمی ہے اس دین کو دائمی اعتبار سے زندگی کا مشغلہ اگر بنانا ہے تو مساجد کو پکڑنا پڑے گا. اس لیے حضرت فرما رہے ہیں یہ جو دور ہے یہ دور فتن ہے. امت مسلمہ کا اگر تعلق مساجد سے قائم نہیں کریں گے تو یہ فتنوں کا شکار ہو جائے گی. اگر ہمارا تعلق اپنے اپنے مساجد سے قائم نہیں ہوگا تو فتنوں میں چلے جائیں گے ہم. جب ہم فتنوں میں چلے جائیں گے اور وہ امت کا جو بڑا حصہ ہے جو مساجد کو نہیں آ رہا اس کا کیا حل ہوگا؟ بات سمجھ آ رہی جی؟ تو میرے عزیزو بزرگ دوستو، مساجد جو ہے یہ اللہ کے گھر ہیں. اللہ کے گھر کو جو آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رحمت کو ڈھانک لیتے ہیں، اس کی مغفرت کر دیتے ہیں، اس کی مغفرت کر دیتے ہیں اور جنت کا راستہ آسان کرتے ہیں اور اپنی رضا دے دیتے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے سے اس کی اعانت کرتے ہیں. جب اس کی کوئی حاجت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو مسجد میں آ کے رکھے گا، اے اللہ میری حاجت ہے پوری فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کی اعانت کرتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں اے اللہ یہ آپ کے گھر کو بار بار آتا ہے جی، اور آپ کے بندوں کا تعارف کراتا ہے، عبادت کرتا ہے، تعلیم کرتا ہے، مشورہ کرتا ہے، مذاکرے کرتا ہے، بار بار آپ کے گھر کو آباد کرنے کی فکر کرتا ہے. یہ مانوس آواز ہے، اے اللہ اس کی دعا قبول کر لے. کیونکہ صحابہ کا تعلق اسباب سے نہیں جڑا تھا، صحابہ کا تعلق مساجد سے جوڑ دیا گیا تھا. جب مساجد سے ہمارا تعلق قائم ہو جائے گا تو سارا کام آسان ہوگا. ورنہ میں بولتے رہوں گا، آپ سنتے رہیں گے، مجھے بولنے کا ثواب مل جائے گا، آپ کو سننے کا ثواب ملے گا، عمل وجود میں نہیں آئے گا. عمل کا وجود مسجد میں ہے، عمل کا وجود ارے بولو مسجد میں ہے.
جسے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الی اللہ فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ ولم یخش الی اللہ میں علماء فرماتے ہیں جو ڈرنے والے ہوں گے وہی اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے۔ عبادت گزار مل جائیں گے آپ کو بہت سے، زکوٰۃ دینے والے مل جائیں گے آپ کو، لیکن اللہ کے گھروں کو وہی آباد کریں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ اب روزانہ دیکھو آپ، میں اللہ سے کتنا ڈرنے والا ہوں۔ ایماناً احتساباً، ایمان والا احتساب کرے کہ میرے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے۔ کیسے معلوم ہوگا؟ اگر تم مسجد کو آباد کر رہے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے میں تیرے گھر کو آباد کر رہا ہوں، اے اللہ تیرا شکر ہے میرے ایمان پر برقرار فرما۔ اگر مسجد کو آباد نہیں کر رہے، سمجھنا کہ فتنوں میں جا رہا ہوں، میں اتباع نفس میں چل رہا ہوں۔ ایک تو بات یہ ہے، اب آبادی کی محنت آپ سب جانتے ہیں کیسی کرنی ہے، مگر مسجد کے ذریعے سے آپ کے سارے عالم کے تقاضے پورا ہونا ہے۔ کیونکہ ایک ہوتا ہے تعارف کا زمانہ اور ایک ہوتا ہے کام کا زمانہ۔ اب یہ تعارف کا زمانہ نہیں ہے۔ بیرون کی جماعت بنانے پورے ہندوستان کا سفر ہوتا تھا پہلے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے جمع کر کے جماعت بندی تھی۔ اب وہ دور نہیں رہا، چلتے چلتے صوبے پہ آ گیا، صوبے سے ضلع پہ آ گیا، ضلع سے حلقے پہ آ گیا، حلقے سے مسجد پہ آ گیا۔ تعارف کا زمانہ نہیں ہے، ابھی کام کا زمانہ ہے۔ تو تعارف کے زمانے میں زندگی کے 4 مہینے، سال کا چلہ، مہینے کے 3 دن، روزانہ کے 2.5 گھنٹے، یہ ایک نصاب بنایا گیا تھا تاکہ تمہارا تعارف اللہ سے بھی ہو جائے، تاکہ تمہارا تعارف کام کرنے والوں سے ہو جائے جو صحابہ تھے۔ اس لیے یہ نصاب تھا یہ، کیونکہ نصاب جو ہے آپ کے دینداری کے لیے ہدایت کا ذریعہ نصاب نہیں ہے، ہدایت کا ذریعہ جو ہے صحابہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم چلہ لگا لیے، 3 دن لگا لیے، 2.5 گھنٹے دے دیے، بس ختم ہوگا۔ نہیں نہیں، آپ کی دینداری برقرار رہے گی، آپ کی ولایت آپ تک رہے گی، آپ وقت کے ولی بن کے اللہ اس کو موت دیں گے نصاب پورا کرنے پر۔ لیکن آپ ذریعہ بننا چاہتے ہیں عالم انسان کی ہدایت کا، تو آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ کس کو دیکھنا پڑے گا؟ محلے والوں کو نہیں، نہ اس کو دیکھنا نہ اس کو دیکھنا۔ کس کو دیکھنا؟ صحابہ کو۔ تو اللہ نے مطالبہ کیا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیسا ایمان لانا؟ آمنوا کا امام الناس، ایسا ایمان لاؤ جو صحابہ نے لایا ہے۔ یہ ایمان کا مطالبہ ہے۔ ہم جو سمجھے دین، وہ ہماری سمجھ کر دین نہیں چلتا وہاں چلتی۔ ابھی اب عبادت کرے ہم، کتنے رکعت پڑھے؟ 4 رکعت پڑھے، 4 رکعت پڑھے۔ ظہر کی نماز تھی نا، 4 رکعت پڑھے جی، صحیح ہے غلط ہے؟ عبادت میں طریقہ نہیں بدل سکتا تو دعوت کے کام میں طریقہ بدل جائے گا؟ جیسے ہم چاہیں ویسا کر لیں گے، ہدایت آ جائے گی؟ سوچنے کی بات ہے نا جی۔ عبادت میں طریقہ نہیں بدل سکتا تو سنت دعوت میں طریقہ بدل سکتا ہے؟ کیوں؟ مطالبہ ہے۔ سنت دعوت، سنت عبادت، سنت عادت، اس کا طریقہ قیامت تک بدلنے والا نہیں ہے۔ اس کا طریقہ قیامت تک بدلنے والا نہیں ہے، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ میں جو محنت کر رہا ہوں، میری محنت میرے نفس کے اعتبار سے ہو رہی ہے یا ماحول کے اعتبار سے ہو رہی ہے؟ میری محنت صحابہ کے اعتبار سے ہوگی تو ہدایت آئے گی۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے بعد میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان کی جو بھی اتباع کرے گا وہ کامیابی حاصل کر لے گا۔ اللہ کی نبی کی حدیث یہ ہے، اللہ نے کلام میں یہ فرمایا، آمنوا کا آمن الناس، ایمان والو ایمان لاؤ جیسے صحابہ نے لایا ہے۔ حدیث کا حوالہ بھی ہو گیا اور بولو قرآن کا حوالہ بھی ہو گیا۔ نہیں بھائی، وہ مرکز کی بات ہے، وہ مولوی سعد کی بات ہے جی، سعدی لوگ بولتے ہیں، یہ گروپ والے بولتے ہیں، تبلیغ والے بولتے ہیں، تبلیغ والوں کی بات نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے حق پرستی
اور ایک ہوتی ہے اسباب پرستی، اور ایک ہوتی ہے بت پرستی، اور ایک ہوتی ہے شخصیت پرستی، ایک ہوتی ہے شخصیت سرپرستی۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ ہم بت کا انکار کر دیں گے لیکن اسباب کا انکار نہیں کر سک رہے ہیں آج۔ اور اسباب کا انکار جو ہے دین حنیف سے بتایا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کا دین پسند فرمایا ہے۔ انہوں پہلے بتوں کا انکار کرے ابراہیم علیہ السلام، جی یہاں تک کہ قوم پورا ملک پورا بادشاہ ان کا دشمن بن گیا۔ پھر اسباب کے اعتبار سے سبب میں آگ میں ڈال دیا گیا، آگ کا بھی انکار کر دیے۔ اور بولو صحیح ہے غلط ہے؟ سبب کے اعتبار سے میرا آپ کا یقین کیا آگ جلاتی ہے، وہاں آزمایا جا رہا ہے، اللہ بتا رہے ہیں، اللہ اپنی قدرت کو نبیوں کے ذریعے بتاتے ہیں۔ تو بتوں کا انکار کرنے کے بعد دوسری جو آزمائش آئی اسباب کی آئی، کون سی آئی بولو؟ ہو گئی اسباب کی، دوسری آزمائش اسباب کی آئی، آگ میں ڈال رہے ہیں، آپ نے آگ کا بھی انکار کر دیا، جی ارے بولو ہوا نہیں ہوا؟ تو بچوں کو ذبح کرنے کے بارے میں آیا، بچوں کو ذبح کرنے کے بارے میں آیا، سبب چھری ہے، چھری بھی چلا دی ہے۔ اسباب کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا، ارے بولو، پھر سبب کا اعتبار سے بھی اللہ نے آزمایا، اے ابراہیم جاؤ چھوڑ دو، زی زرع میں چھوڑ دو جہاں کوئی نہیں ہے، نہ کھانے کا سبب، نہ دکان کا سبب، نہ اناج کا سبب، نہ کھیتی باڑی کا سبب، کوئی سبب نہیں ہے، بس کھجور کچھ پانی لے لیے چلتے رہے۔ جاتے جاتے بھی رستے میں شام کا علاقہ ملا، بولے شاید یہاں پہ اللہ کا حکم ہوگا، بولے بھائی جبریل کیا بولا نا، آگے چلتے رہیے۔ آپ کہاں چلتے رہیے؟ بولو آگے چلتے رہیے، آگے چلتے رہیے، کہاں تو چلایا گیا؟ سنگلاخ وادیوں میں لا کے بولے یہاں چھوڑ دو، اب پھر رہنا نہیں، آپ چلے آنا یہاں سے۔ ہائے 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 ہائے، ارے بات سمجھ آ رہی بھائی؟ اسباب کا انکار، آج ہم بتوں کا تو انکار کر دیے لیکن اسباب کا انکار، بولو یہی اسباب ہے ہم کو مسجد کے عمل میں جوڑ نہیں پا رہی، یہی اسباب ہے ہم کو خروج فی سبیل اللہ کے اعتبار سے بیرون کے تقاضوں کو پورا کرنے پا رہے ہیں، کیونکہ جب اندرون کے تقاضے پورے نہیں ہوئے تو بیرون کے تقاضے کیسے پورے ہوں گے؟ تو میرے عزیز و دوستو، اسباب پر اس سے نکلنا پڑے گا، کام کرنا ہے تو۔ صحابہ کی آزمائشیں ہوئی نہیں ہوئی؟ جی ہم سب جانتے ہیں، لمبے واقعات ہیں اس کے۔ جتنا صحابہ کو اسباب سے نکالا گیا اتنا ایمان ان کا بنتا چلا گیا، جتنے ہم بیرون کے تقاضے پورے کرتے جائیں گے اتنا ایمان آگے بڑھتا چلا جائے گا، ایمان آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ جی ہاں، کیونکہ بیرون میں جو ہے نا ملک کی قربانی ہوتی ہے، زبان کی قربانی ہوتی ہے، مال کی قربانی ہوتی ہے، اور پورے خاندان کو چھوڑ کے جانے کی قربانی ہوتی ہے۔ اتنے قربانیوں کے بعد بیرون نکلتا ہو، کوئی سے بھی کام کو رسم و رواج کے اعتبار سے اس کو رائج کرنا ہے تو اس کے اندر کی قربانی، اس کے اندر کا مجاہدہ نکال دو، وہ کام رسم بن کے رائج ہو جائے گا، کیونکہ اب کام کے اندر کی قربانی مجاہدہ نکل گیا، مسجد کے اعمال نکل گئے، 3 دن نکل گئے، سال کا وقت نکل گیا، جی اب باقی کیا رہا؟ آہستہ آہستہ عبادت کی بھی جان ختم ہو جاتی، تو وہ کام رسم بن کر رائج ہو جاتا۔ تو کام کے زمانے میں کام کرنے والے صحابہ کو دیکھنا پڑے گا۔ تو صحابہ کے اعتبار سے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی حیات صحابہ، جو عربوں کے اندر فہم ہوئی اور ان کے نصاب کے اندر جاری ہوئی کتاب، وہ آپ فرماتے ہیں ایک تو قربانی یہ ہے کہ پورا جان پورا مال لگاؤ، آؤ ہمت کر، جی اور اتنی نہیں دے سکتے ہو تو آدھا جان آدھا مال لگا لو،
اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو آخری درجے کی کم سے کم صحابہ کی قربانی 1/3 ہے، اس سے کم نہیں ہے۔ ارے بات سمجھ آ رہی؟ سالانہ 1/3 آخری درجہ کم سے کم صحابہ کا۔ سالانہ 1/3 بولے تو سال کے 4 مہینے، مہینے کے 10 دن، روزانہ کے 8 گھنٹے۔ یہ ترتیب پر جو آئے گا اپنے مسجد کے اعتبار سے، اپنے حلقوں کے اعتبار سے، اپنے ضلع کے اعتبار سے، اپنے صوبے کے اعتبار سے، اللہ اس کو عالمی اعتبار سے اس کا کام لیں گے۔ ورنہ ہم تو خوش ہو جا رہے ہیں چلا لگا کے 3 دن لگا کے، اور نظام الدین بات چل رہی ہے 6 مہینے کی، اور ہم چل رہے ہیں یہاں پہ چلا، تو کتنا بڑا فرق ہوگا؟ سمجھ میں آئے گی بات؟ سمجھ کر دن نہیں چلتا بولا نا میں، جو کہا جا رہا وہ کرنا ہے ہم، کیونکہ ہم ایک کام سے منسلک ہے، ہماری زندگی انفرادی نہیں ہے، ہماری زندگی اجتماعی ہے، ہمارا تعلق نظام الدین سے قائم ہے۔ وہاں کی شخصیت پرستی نہیں ہے، وہاں کی سرپرستی ہے۔ ارے بات سمجھ آ رہی؟ لوگ کہتے ہیں یہ ہے وہ ہے یہ ہے، وہ بے خوب قسم کے لوگ ہیں، بولتے رہتے ہیں۔ وہ شخصیت پرستی نہیں ہے وہاں پہ کیا ہے؟ سرپرستی ہے۔ سرپرستی کے لیے اپنے مرکز کے طرف رجوع ہونا پڑتا، جب جا کے سرپرستی ہوگی نا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس لیے 2 ماہ نظام الدین میں اپنے اپنے حلقے کے اعتبار سے 5 عامر مسجدوں کے اعتبار سے ساتھیوں کو بھیجتے رہو، تاکہ وہاں کی سرپرستی لے کر آ کر یا اپنے محلے کے اندر، مسجد کے اندر ان اعمال کو قائم کرنے والے بن جائے۔ اس لیے کہا جا رہا آپ کو نظام الدین چاردیواری کا نام نہیں ہے، نظام الدین امت کی اجتماعیت کے قائم ہونے کا نام ہے۔ وہاں بڑی بڑی قربانیاں ہوئے ہیں، بڑے مجاہدے ہوئے ہیں، دنیا کی پوری طاقتیں اس زمانے اس دور کے اندر لگ گئی کہ اس طرح اس کو بند کر دیا جائے، لیکن کوئی مے کا وال جو ہے نا اس کو بند نہیں کر سکا۔ ہاں وقتی آزمائش آئی ہے، آزمائش آتی رہے گی۔ سبب جو ہے آزمائش کے لیے، ایمان والوں کے لیے اسباب امتحان کے لیے ہے، غیروں کے لیے جنت ہے۔ یہ جتنے اسباب ہے یہ امتحان ہے ہمارا اس میں۔ تو میرے عزیزو بزرگو، بیرون کے اعتبار سے ہم جتنا سفر اپنے اعتبار سے تیار کریں گے اتنا ہی ہمارے اندر یقین بڑھتا چلا جائے گا، اور بیرون کی جماعتیں اس وقت بن سکتی ہے جب کم سے کم 3 مرتبہ 4 ماہ لگے ہوئے ہو۔ اب ہم کو مسجد کے اعتبار سے نشانہ بناؤ، نامزد کرو، مسجد کے اعتبار سے نشانہ بناؤ، نامزد کرو۔ میرے مسجد کے اطراف اکناف کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جس کے 3 مرتبہ 4 ماہ لگ گئے، جس کے بیرون میں وقت لگ گیا، جس کا بیرون میں وقت لگ گیا، کس کے ایسے مستورات میں 2 مرتبہ چھلے لگ گئے، ان کے محرم کے کتنے مرتبہ 4 ماہ لگے۔ جی یہ نامزد کرنا پڑے گا آپ کو، نشانہ بنانا پڑے گا آپ کو۔ جب تک آپ نشانہ نہیں بنائیں گے، نامزد نہیں کریں گے، کام نہیں ہوتا۔ جی ارے بات سمجھ آ رہی؟ آدمی کیا کرتا اپنے کام کرنے کے لیے؟ نامزد کرتا نہیں کرتا؟ میں جانا حیدرآباد اور جا رہا ہوں بنگلور روڈ کے اوپر، پہنچتا ہوں میں حیدرآباد، نامزد کرو، نشانہ بناؤ۔ جی اب ہم بول رہے ہیں بیرون کی جماعت بناؤ، آپ بول رہے ہیں بیرون کی جماعت بنے گی کیسے؟ ایسے بنے گی، نامزد کرو۔ عبد الرحمان صاحب آپ کے 3 مرتبہ لگ گئے ہیں، اب آپ کو جانا ہے بیرون۔ اس کے مال کو مت دیکھو، نہ اس کے جیب کو دیکھو، آپ تشکیل کرو، اللہ راستے بنائیں گے اس کے۔ اس کا تعلق اللہ سے قائم کرو، بھائی اللہ سے مانگتے رہو۔ اس لیے حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ مسئلہ آ رہا تو کسی سبب کی طرف مت دوڑو، بلکہ مصلے پہ آ کے بیٹھ جاؤ بول رہے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے؟ ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے، کسی کے ہاتھ میں ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے، سب منی کے خطرے، یہ سب منی کے خطرے ہے۔ کیوں ہی ہمارا مسائل حل نہیں کر سکتا؟ صرف اللہ کے سوا۔ مسائل کا حل دعوت کا کام ہے، سارے مسائل دنیاوی ہو چاہے اخروی ہو۔ اس لیے اللہ نے اس کام کو تجارت سے تشبیہ دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارہ۔ تجارت جو ہوتی ہے علاقائی نہیں ہوتی ہے، بلکہ تجارت ہوتی ہے عالمی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اس کام کو تجارت سے تشبیہ دی ہے۔
اگر تم عالمی تجارت میں نہیں بیٹھیں گے، اس کام کو جو نہیں کریں گے تو عذاب علیم کا شکار ہو جائیں گے۔ کون ہوں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الناس نے فرمایا نہیں۔ تو اس کام کو تجارت سے تجویز دی ہے، اور تجارت جو ہوتی ہے وہ عالمی ہوتی ہے۔ ہر تاجر چاہتا کہ میری تجارت عالم میں عام ہو، تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ سارے عالم میں، عالم کے انسانوں میں ہدایت عام ہو جائے، تو یہ جتنا عالمی اعتبار سے چلے گا پھرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اتنا کام لیتے چلیں گے۔ یہ ضابطہ ہے۔ جب صحابہ اکرام کا ایمان بن گیا تو کیا کرے صحابہ اکرام؟ بیٹھے رہے گھر میں، بولو جب کوئی تقاضا آتا نکل جاتے تھے۔ تو ایک تو ہے بیرون کے تقاضوں کو جو دیا جا رہا ہے 3 مہینے کے عرصے میں پورے کرنا اس کو، کیونکہ ہر 3 مہینے کے اندر نظام الدین میں پورے صوبے کا، پورے ملک کا جوڑ ہو رہا ہے، عالمی اعتبار سے جوڑ ہو رہے ہیں۔ 3 مہینے کے اندر پوچھا جا رہا ہے کہ آپ یہ تقاضے لیے تھے بیرون کے، کہاں تک پورے ہوئے؟ جی اب آپ کو یہاں سے تقاضے دیے جائیں گے تو 3 مہینے کے اندر یہ جماعتیں بنا کے نکالنے کا پروگرام بنانا پڑتا آپ لوگوں کو۔ تو اپنے اپنے مساجد کے اعتبار سے نامزد کر کے نشانہ بنا کر بیرون کی جماعتوں کی تشکیل تفقد کر کے ان کی ترتیب قائم کرو، تب جا کے آپ کے مسجد سے یہ افراد نکلیں گے، یا 2 مسجد سے جماعت بنے گی، یا 2 نے تو کم سے کم حلقے سے جماعت بن جائے گی۔ لیکن جماعت کو بننے پر جو رخ آ جائے گا وہ رخ کے اعتبار سے رخ پہ جمے رہنا، اور جو نام دیے تھے اس نام کے اعتبار سے نام کے اعتبار پر بھی جمے رہنا۔ نہیں میرا مسئلہ آ گیا، ذرا مشورہ کر لیجئے، ذرا گھر کے اندر مسئلے آ گئے، یہ آ گئے، نہیں ہوگا۔ اب کیا ہو رہے ہیں؟ جو رخ آ گیا نہ رخ بدلے گا، جو نام دیا گیا نہ نام بدلے گا، وہی رخ پہ جانا، وہی نام والے جانا۔ کچھ بھی مسئلہ آ گیا تو مصلی پہ بیٹھ کے اللہ سے مانگو کر رہے ہیں، بدلنا نہیں۔ ایک بات ہے، اس کے اندر ایک جاذبیت ہے جی، جتنا آپ کے اندر قربانی یا مجاہدہ ہوگا اللہ کے قریب اتنا آپ کا تعلق بڑھتا چلا جائے گا۔ جس طرح صحابہ کا قربانی مجاہدہ ہوا، تعلق میں اللہ قائم ہوتا چلا گیا۔ جب تعلق میں اللہ قائم ہوتا چلے گا تو ملک کے ملک ان کے دیکھ کے جو ہے نا قدموں میں آگے خالی، یہاں تک کہ ہوا جانور بھی راستہ دے دیے، دریا بھی راستہ دے دیے، بڑی بڑی قوتیں جو ہے نا بغیر کچھ کرے کے چابیاں حوالے کر دیے۔ تعلق میں اللہ کیسے قائم ہوگا؟ حالات آئیں گے، تم بیرون جا رہے ہو، حالات آئیں گے ضرور، تو کیا کرنا؟ آپ عامر صاحب مشورہ کیجئے، ہمارا ذرا مشورہ کرنا نہیں، آپ کا مشورہ ہو گیا سو ہے، آپ کو جانا ہے، رخ طے ہو گیا سو ہے، پھر کیا کرنا؟ اللہ کو بولنا، اے اللہ میرا مسئلہ ہے، کیسے میں کروں؟ آپ حل کریں گے تو حل ہو جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے کا تعلق کتنا اللہ سے قائم ہو رہا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں مشورہ کر کے اپنے رخ کو بدل دو، اور ہم سمجھتے ہیں مشورہ کر کے اپنے آپ کو بدل دو۔ تو اس وقت نظام الدین بات چل رہی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بیرون کے اعتبار سے جو ہے نا اب وہ مانگا جا رہا ہے کہ 3 مرتبہ 4 مہینے لگے ہوئے، اور ہر سال جو 4 مہینے چل رہے ہیں آپ کے ضلع میں، ہر سال جو 4 مہینے کی ترتیب پہ قائم ہے، وہ پورے ترتیب والوں کے نام اکٹھا کر کے لاؤ کر رہے ہیں، تاکہ ان کے ہر تیسرے سال جو نا 4-5 مہینے بیرون میں لگنا۔ 5 مہینے، ارے بولو کہاں لگنا؟ اب مسجد والے اس ساتھیوں کو ڈھونڈ کر اپنے مسجد سے، اپنے حلقے سے، اپنے منڈل سے دیکھیں کہ ہر سال 4 ماہ لگانے والے کتنے ہیں میرے پاس، ان کے نام جمع کر کے یہ مرکز کو دینا ہے آپ کو۔ اور اسی طرح سے 3 مرتبہ 4 میں لگے ہوئے ہیں، لیکن سال کے 4 مہینے کے اعتبار سے ترتیب پہ نہیں ہے، سال کے چھلے کے اعتبار سے ترتیب پہ ہے، تو چھلے والوں کے بھی نام آپ کو جو ہے نا بیرون کے اعتبار سے دینے گا۔ یہاں پر 3 مرتبہ 4 ماہ لگ گئے، بیرون میں وقت لگ گیا، مگر سالانہ 4 مہینے لگا رہے، وہ کیا لگا رہے ہیں؟ چھلا لگا رہے ہیں، لیکن بیرون کے اعتبار سے ان کو بھی نامزد کر کے پرچہ بنا کے لا کے دینا ہے۔ یہاں پر کون لا کے دینا؟ بابا فخر الدین لا کے دینا، کیا ہمارے اشفاق صاحب لا کے دینا؟ مسجد وال جماعت جو بتایا جا رہا ہے، یہ کام آپ کو جو دیا جا رہا ہے سہمائی جوڑ اسی لیے ہے۔ یہاں بلانے کا مقصد صرف جو ہے نا آپ کو سنانا یا سننا نہیں ہے، بلکہ اپنے فکروں میں اضافہ کر کے جانا ہے، کیونکہ انسان کو جو چیز چلاتی ہے اس کے اندر کی فکر اس کو چلاتی ہے۔ اگر فکر نہیں ہے تو وہ چیز چلنا مشکل ہو جاتی ہے۔ جس طرح آج ہم چل رہے ہیں نا سبب کے پیچھے، ارے بولو صحیح ہے غلط ہے جی،
اب اس کا انکار کرنا، سبب کے یقین کو نکالنا وہ تو کتنا چلنا پڑے گا اس کے پیچھے. تو آپ جتنا مسجد کے طرف اکرم محنت کر کے ماحول بنائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے اسباب کو بھی آسان کر دیں گے. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ فَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. تم جو چیز چاہتے ہو وہ بھی ہم تم کو دے دیں گے. بول اللہ، یقین ہونا چاہیے. اصل مسئلہ یقین کا ہی ہے نا، کیونکہ اسباب کا یقین اس لیے ہے کہ اس کے پیچھے ہم زیادہ وقت دے رہے ہیں. اور ضروری ہے جس کے پیچھے زیادہ وقت دے گا آدمی اس کا یقین آ جائے گا. اس لیے اللہ کے نبی بار بار صحابہ کو ماحول میں رکھتے رہے. اس لیے فرما رہے حضرت بار بار نظام الدین آتے رہو تاکہ ماحول کا اثر تمہارے اندر منتقل ہو جائے. تو ایک تو ہے کہ اپنے مسجد کے اعتبار سے تفقد کر کے جو ہے نا بیرون کی جماعتیں بنانے کے لیے نامزد کو نشانہ بناؤ. اور یہاں پر جو ساتھی آئے ہیں اب کیونکہ کڑپا کا اجتماع ہمارا قریب ہے جی، اجتماع قریب ہے. اب دیکھو پہلے ضلع کا جوڑ ہوتا تھا سال میں 1.5 سال میں 2 سال میں ایسا ہوا کرتے تھے. اب کیا ہو گیا؟ اب ہر سال ضلع کا جوڑ ہوگا، ہر دوسرے سال 4 مہینے علماء کا جوڑ ہوگا، اور پھر اس کے ہمیں عالمی اعتبار سے جوڑ بھی دیا جا رہا آپ کو جی. کیونکہ قربانی کی معیار بڑھاتے چلے جا رہی ہے، قربانی کی معیار بڑھتے چلے جا رہی ہے. اس لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بڑے متفکر ہو کر جو ہے نا مسجد میں ٹہل رہے تھے. عبید اللہ خان صاحب رحمہ اللہ نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، آپ اتنے متفکر ہو کے ٹہل رہے ہیں، کیا بات ہے؟ رات گزر گئی. بولے مجھے ایک فکر کھائی جا رہی ہے کہ میرے بعد میرے کام کا کیا ہوگا، اس کام کا کیا ہوگا. تو عبید اللہ خان صاحب رحم اللہ نے پوچھا آپ اس کام کو کیا تصور کرتے ہیں؟ تو آپ نے کہا میں اس کام کو نبیوں والی محنت تصور کرتا ہوں. بولے بس پھر تو یہ کام امام مہی تک جائے گا. بولے اس وقت مولانا جمشید صاحب نے جو ہے نا بیٹھتے ہی بات فرمائی ہے کہ کام امام مہی تک جائے گا. اب اس کا سوچنے کا، دیکھنے کا، پوچھنے کا، چلنے کا نہیں، اپنے آپ کو لگانے کا ہے. اب ارے بات سمجھ آ رہی بھائی؟ اب کیونکہ آگے کام بہت رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے، اپنی رفتار بھی اسی رفتار میں آ جائے گی تو منزل تک مولانا رفتار کے بارے میں پوچھیں گے، دیکھیں گے، سوچیں گے تو کیا ہے رفتار سے آگے چیز چلے جائے گی. تو بولو اس کے اعتبار سے کون کون ساتھی ہے کہ اپنے اعتبار سے بیرون کے لیے تیار ہو جائیں انشاءاللہ. کھڑے ہو جاؤ بھائی ساتھی. 5 ماہ کے لیے جس کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگ چکے ہیں یا 1 مرتبہ بیرون بھی اگر جا چکے ہیں، ایسے ساتھی کھڑے ہو جائیے. خواجہ بھائی بلال حلقہ، طاہر بھائی سالدار حلقہ، کھڑے ہوتے جائیے بھائی. یہ مجمع میں 3 مرتبہ 4 مہینے لگائے سو بڑا مجمع ہے. عبد الرزاق بھائی آدونی، اللہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ قبول فرمائے. آمین بولو جی. محبوب بھائی، یہ الیاس خواجہ بھائی نقد جا رہے نا تمہیں؟ نقد حبشہ جاری جماعت ہے ماشاءاللہ. نقد بھی بولو، نندی کوٹکور. اور بولو بھائی، اور بولو. کھڑے ہو جاؤ. سعید بھائی، سلیمان بھائی، حسنا پورم، آتمکور سعید بھائی، 5 ماہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ بھائی. مبارک حلقہ. ہیلو محمد علی بھائی کوڑمور محمد علی بھائی یہاں کا نام کیا نام؟ کنمڑک. عبدالسلام بھائی. بولو بھائی. شانتی نگر والے بولو، راجولی والے بولو، یہاں سامنے بیٹھے چلو. سبحان بھائی بنگلہ سبحان بھائی، اللہ قبول فرمائے. محبوب بادشاہ مدینہ حلقہ. مدینہ حلقہ. صدیق بھائی رحمت عالم. محبوب بادشاہ مدینہ حلقہ. عبد القادر. پوری مکمل ایک جماعت ہے مدینہ حلقہ. اس وقت ہمارے بڑے بول رہے ہیں ہر تیسرے سال لگنا، ابھی بات ہے نہیں سامنے ہمارے، ہر تیسرا سال ہمارا بیرون لگنا ہے. جن کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگ گئے یا بیرون کا سفر ہو گیا وہ حضرات تیسرے سال میں بیرون جانا ہے. اس کے لیے ساتھی ہمت کریں، ارادے کریں. بولتے جاؤ بھائی، جلدی بولو، اور بھی امور ہے. جواد بھائی مدینہ حلقہ، اللہ قبول فرمائے. سوچو مت، ارادے کر لو، رفیق بھائی اللہ مدینہ آسان حلقہ، کرے. اللہ قبول فرمائے. دوما مسرت رسول بھائی باپن پلی. ظاہر بولو بھائی. سلیم بھائی 5 مہینے باپن پلی. ظاہر بھائی اللہ قبول فرمائے. حیدرآباد. ظاہر بھائی حیدرآباد. یہ بیٹری. اللہ قبول فرمائے. آمین آمین. محبت شاہ بھائی نندی کوٹپور سے، وہ تو جماعت ہے اور ایک جماعت ہو آخری مردانہ میں جماعت 5 مہینے کی. محبت شاہ بھائی اس میں رہیں گے انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. اس طرف بتاؤ بھائی.
हाँ इलियास लिख लिया उनका इलियास भाई हजरत हमारे नगर कासिम भाई कासिम भाई बताओ भाई और बताओ पीछे से साथी बोलो इधर वाले ही बोलो बोलो भाई ठहर को क्या उठाना क्या अख्तर भाई लालबंद हल्का रियाज भाई इदरीस हल्का बताओ भाई जो पहले से नाम है वो ताजा करें भाई वही बोलो बोलो भाई इस तरफ वाले भी बोलो हारून रशीद भाई हाफिज साहब गोनीगंडला और बोलो भाई बोलते जाओ बताओ भाई बादशाह भाई बोलो उठो ठहर को लिखाओ जी हजरत जी नगर वाले भी बोलो भाई लिखाओ इरादा है लिखाओ अरे तो बोलो बोलते एक जाओ जमात है बोलो और बोलो भाई फिर बोलो बोलो खाजा भाई मत बोलना अशरफ अली भाई इंजीनियर साहब पूरी एक जमात है उनकी शाशा मस्जिद से अल्लाह कबूल फरमाए भाई आमीन हमारे नजीर भाई जहरापुर महबूब बादशाह भाई हारून मस्जिद अब्दुल वाहिद भाई करबला मस्जिद क्या नाम ये नई पेट वाले बोलो रोजे वाले बोलो इस तरफ वाले बोलो शिक्षा वाले इनका नाम क्या इस्माइल भाई अल्लाह कबूल फरमाए बोलो जी हजरत का लिखा माशाल्लाह महबूब बादशाह भाई गोनीगंडला बादशाह भाई होटल गोनीगंडला हमारे अनस भाई सी बेलगल बता भाई और बोलो भाई हमारे शहर के हल्कों से भी बहुत सारी जगह से जमातें बन गए हैं माशाल्लाह ताजा करो नाम सत्रीबाग वाले बोलो भाई उठो लिखाए भाई नालबंद हल्के वाले बोलो भाई उठो बोलो शरीफ नगर से पूरी जमात से तो जी हमारा चांद बादशाह भाई कुरैशी मस्जिद लतीफ अब्दुल लतीफ भाई पूरी एक जमात शरीफ नगर हल्के से 5 महीने की अल्लाह कबूल फरमाए और बोलो भाई मकबूल भाई तुम्हारी जमात है तो बोलो पीछे वाले चांद भाई है नहीं पीछे वाले भी बोलो भाई जमात पीछे वाले कल्लूर हल्के से एक जमात 5 महीने की अल्लाह पीछे से नामा आइश ने भाई पीछे वाले हजरात भी बोलो भाई उनके लिए भी बोला जा रहा बोलो और बोलो भाई साथी जो पहले से इरादे हैं वो ताजा करें माशाल्लाह देखो सामने बैठे हल्का उठो बंदे नवाज में पूरी एक जमात है इनकी बंदे नवाज वाह, बैठो अभी हम क्या बात अरे हमारे रहमत आलम हमारे गरीब बादशाह भाई लिखो सलमान फारसी अल्लाह कबूल फरमाए और बोलो जी। आमीन बोलते जाओ भाई जल्दी बोलते जाओ और बोलो साथी और बोलो गुलाम नबी भाई आत्मकुर से पूरी एक जमात है इंशाल्लाह आमीन आमीन अल्लाह गुलाम कबूल नबी भाई फरमाए बताओ इधर से बोलो भाई साथी भाई इस तरफ से भी बोलो भाई बताओ चौधरी असलम साहब इरादा करो इंशाल्लाह 3 नहीं साल हो पेट गए तो हल्का है रोजा हल्का है खैर को लिखो चौधरी असलम भाई लिखो जी इंशाल्लाह छतरीबाग हल्का और बोलो रिसालदार है यहाँ साथियां देखो खामोश बैठी बादशाह भाई का लिखो कासिम भाई हमारे जामिया मस्जिद के अल्लाह कबूल फरमाए यमगनूर वाले का लिख लो भाई यमगनूर वाले हाफिज शकील साहब नगद है 2 माह के वास्ते अल्लाह कबूल फरमाए गोनीगंडला एक जमात बोलो जी बड़े हाजी बड़े साहब साहब भाई बोल रही है एक जमात बोल रही है यमगनूर से इंशाल्लाह बड़े साहब कहाँ हैं हाजी आते साहब यहाँ आए हो हाथ उठाओ जमात में है मादा 3 साल हो गए शायद हो गए बैरून 30 साल हो गए लिखो लो उनका। और बोलो भाई हाफिज साहब हाफिज अली साहब 5 महीने की जमात मोती हल्के से इंशाल्लाह आमीन आमीन अली अल्लाह हाफ साहब कबूल के साथ फरमाए इंशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए भाई कुर्सियां पे बैठे सोनू भी बोलो भाई सबके वक्ता हो गई खाजा भाई कहाँ गया आ गया ये तरफ वाले बोलो दाएं अनिस और भाई का बोलो। देखो रेलवे स्टेशन से बोल रही देखो अनिस भाई खड़ो को बोलो जरा रेलवे स्टेशन से रेलवे स्टेशन से मुकम्मिल एक जमात बोलो 10 तारीख को तफकुद को जारी होना हाँ फिर अल्लाह कबूल हमें बोलना सब याद दिलाना हाँ बोलते रहना लोग क्या आज होशियार है ना जी दाई और बोलो भाई, और बोलो। चौक करना रहना उसका नाम दाई मिलिट्री वाला सी भी पावरफुल नो ये कहीं का जी क्या भाई डोन से क्या बोल रहे हैं नूर भाई है नहीं क्या तू बोल बताओ भाई और बताओ बचो मत नाम लिखा दो अच्छा इसी तरह 2 माह निजामुद्दीन के लिए कोई है तो बोलो भाई तरतीब में जाने वाले 2 माह निजामुद्दीन जुलाई अगस्त और तरतीब कहीं इलावे जाते शक्ल, हैं ये ये मैंने भी जा सकता है बोलो भाई नन्नूर से बहुत नाम आए थे देखो मदीना हल्के 2 माह निजामुद्दीन जाने वाले चलिए। कौन थे तो बोलो ये महीने में दिसंबर में 3 जनवरी नंबर में क्या हाँ, जनवरी तक बोलो जनवरी तक बोलो 3 महीने के अंदर जल्दी जल्दी बोलो भाई जल्दी जल्दी बोलो यमगनूर वाले बोलो हुसैन भाई के साथ 4 साथी है पूरे 4 हाजी साथी, अल्लाह तफक्कुर का कबूल पर्चा भी फरमाए। है राजौली से क्या नाम खलील भाई अल्लाह कबूल खलील फरमाए। भाई राजौली से 3 और साथी इमरान ने हजरत जी नगर से इमरान 4 भाई, साथी कल्लूर हजरत जी नगर से 4 साथी हाँ लिख लियो तफक्कुर का पर्चा और भी है। बोलो मरकज और बोलो भाई मरकज के लिए बोलो क्या नाम जी तुम्हारा मेरा नाम पहुंच जाओ जरा क्या नाम मोहम्मद साद कहाँ के यमगनूर से तो नहीं मोहम्मद साद 2 महीने के लिए। यमगनूर से मोहम्मद रशीद कहाँ है अब्दुल रशीद 2 माह के लिए अल्लाह कबूल आमीन। फरमाए ये मिगनूर का थे सादिक और- भाई बेलगल के सादिक भाई बेलगल 2 माह बाजू लिखो और बोलो भाई फारूक भाई डोन के फारूक भाई डोन 2 माह के लिए फारूक भाई 2 माह
اور بولو بھائی، جن کا سال کا چلا لگ گیا 4 مہینے لگ کر ہے وہ ساتھی 2 ماہ جا سکتے نظام الدین، اور ہمارے بڑے تو بار بار آنے کے لیے بول رہی ہیں. ابھی بات بھی سنے ہمیں، بڑوں کی سرپرستی رہیں گے تو پھر ہمارے علاقے میں کام صحیح چلتا. ہاں باپن پلی سے سرپرستی نہیں، سرپرستی. ہاں بھائی بولو بھائی، اور بولو. لوگوں کچھ بھی بولتے لو، سننا نہیں بات ہوں. اور بولو بھائی. بولیں گے بھائی انشاءاللہ. بولو جی، بولو پھر. ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. کریں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق کریں عطا گے. فرمائے. اس کے بعد بھی جس کو بھی ارادہ ہو رہا ہمارے اشفاق بھائی سے آپ کو ملو، ان کی ترتیب بنیں گے. کیا بھائی ملیں گے؟ آپ کی جو اب تشکیل یہ ہو گئی، اب آخری تشکیل آپ کی جو ہے نا صحابہ والی ہوگی. کیا ترتیب ہے صحابہ والی؟ 1/3 کی مسجد کی اعتبار سے کتنی ہے؟ 8 گھنٹے. 1.5 گھنٹے 100 کے دیو ایک وقت، 5.5 گھنٹے کی ترتیب قائم کر لو. اس کے لیے کون کون ساتھی تیار ہے؟ اپنے ہاتھ اٹھا لو. ہاتھ اٹھاؤ بھائی، ہاتھ اٹھاؤ. انشاءاللہ پورا مجمع اپنی اپنی مسجدوں میں 8 گھنٹے. 1.5 گھنٹے 100 کے دینا، 5.5 گھنٹے عصر میں دو، مغرب میں دو، عشاء میں دو. کبھی آگے پیچھے بھی ہوگا، مسئلہ نہیں ہے. ہم داخلہ لے لیں، اتباع صحابہ میں داخلہ لے لو. 2.5 گھنٹے کے اوپر چلتے رہو، 3 دن کے اوپر چلتے رہو، اللہ تعالیٰ ان کے سب میں کھڑا کر دیں گے. حدیث میں آتا نا، جس بچے کو عالم بنانے، حافظ بنانے مدرسے میں داخل کیا گیا اور اس کا عالم بننے سے پہلے، حفظ کرنے سے پہلے انتقال ہو گیا، تو اللہ اس کو کس کس سب میں کھڑا کریں گے؟ بولو. حفاظ کرم. ویسے اتباع صحابہ میں ہم داخلہ لے لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو صحابہ کے سب میں کھڑا کرے گا. کون کون لیں گے داخلہ؟ بولو. کون کون؟ اللہ آسان کرے. اب آپ کو اچھا موقع ہے، چند باتیں کر کے ختم کر لوں گا میں. ہمارے اشفاق صاحب کی بات ہے، ہمارے بزرگ کی آنے کی. اچھا موقع کیا ہے؟ اجتماع ہے. اجتماع کیوں ہے؟ مجموعے کو لانے کے لیے. 4 مہینے والوں کو لانا ہے وہاں پہ، جماعت 4 مہینے کی لانا ہے، اور بیرون کے لانا ہے، علماء کو لانا ہے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے اپنے مسجد کے اعتبار سے محنت کرنے کے لیے مسجد وال جماعت پڑاؤ ڈالنا. کیا کرنا؟ بولو بھائی. آپ بولیں گے نہیں یہ ہمارا اجتماع نہیں ہے، ختم ہوگا مسئلہ. آپ اجتماع سے باہر نکل گئے، کیونکہ ہمارا ورلڈ میں کہیں بھی اجتماع ہو رہا ہے، چاہے امریکہ میں ہو رہا ہو، چاہے انڈونیشیا میں ہو رہا ہو، چاہے آسٹریلیا میں ہو رہا ہو، چاہے ہندوستان میں ہو رہا ہے، چاہے کہیں خریے میں ہو رہا ہو، یہ ہمارا اجتماع ہے. ان اجتماع کے اعتبار سے ہم جتنی فکر کریں گے اللہ اس کا اتنا اجر عطا فرمائے. تو اجتماع کو کامیاب کرنے کے لیے 4 مہینوں کو لانے کے لیے اپنے اپنے حلقے کے اندر 4 مہینے والوں کو جوڑنا، علماء کو جوڑنا، ان کے لانے کی لے جانے کی ترتیب قائم کر دو، سارا کام آسان ہوگا. بات سمجھ آ رہی؟ نہیں تم ادھر سے آ جاؤ، تم ادھر سے ہو جاؤ، تو پتہ نہیں کون کون آئیں گے. ایک میلہ بن جائے گا ہمارا اجتماع. جی اس کو میلہ بنانا نہیں ہے، اس کو کیا بنانا ہے؟ ہمارا اجتماع بنانا. کیا کرنا ہے آپ کو؟ 4 مہینے والے علماء والوں کو اپنے اپنے حلقے میں جوڑ کر آنے جانے کی ترتیب قائم کرنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک تو کام یہ کرنا ہے. اور جماعتیں نکالنے کے اعتبار سے اب 1/3 کا وقت آپ سے مانگا گیا، آپ سب تیار ہو گئے. اس کے لیے اپنے مساجد میں پڑاؤ ڈال کے محنت شروع کر دو. تمہارا جو کام ہے تجارت کے اعتبار سے، کاشتکاری کے اعتبار سے، جو بھی آپ کے اسباب ضروریات ہے. کیوں ہے یہ اسباب ضروریات؟ سوال سے بچنے کے لیے، حرام سے بچنے کے لیے، ظلم سے بچنے کے لیے. یہ اسباب ضروریات میں لگنا دین ہے. اگر یہی اسباب ضروریات خواہشات میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو اس کا بت بن جاتا ہے وہ. اور خواہشات میں تبدیل ہونے کا ذریعہ کیا بتائے گا؟ جب مسجد کو آپ وقت نہیں دیں گے، سمجھنا کہ میں خواہشات میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہوں، یا نفس کی خواہشات میں یا اسباب کے خواہشات میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ سارے ساتھی. کون کون ڈالیں گے پڑھو؟ انشاءاللہ اللہ قبول کر لے. دھندا پانی کرو، مسجد میں آؤ، پھر جاؤ گھر میں کھانا کھاؤ، پھر مسجد میں آ جاؤ، گھر کے کام کرو، پھر مسجد میں آ جاؤ. اور کبھی مشورے سے گھر کو جاتے رہو، آتے رہو. پوری جماعت کی جماعت نہ جائے، مشورے سے کبھی آپ چلے جاؤ، کبھی مشورے سے آپ چلے جاؤ. اس طرح سے جنوری تک جو ہے نا ہم اپنے کرنول کو ایک نمونہ بنائیں گے تو کرنول جو ہے نا ٹاپ آف دی لسٹ رہے گا. ارے بولو گے ہوگا نہیں ہوگا؟ اب آپ کے اوپر ذمہ داریاں بڑھ گئی ہے، ان ذمہ داریوں کا احساس آپ بڑھاتے رہیں گے تو اللہ آپ سے کام لیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما. آؤ بھائی، آ جاؤ بھائی. بھائی ادھر ادھر کھڑے رہنے والے، ادھر ادھر بیٹھے رہنے والے سب قریب آ جاؤ. ہماری اجتماع کی آخر نشست ہے، بڑوں کے ارشادات ہے، اب اس کے بعد دعا ہوگی. ساتھی قریب آ جاؤ بھائی، قریب حرکت کرو بھائی، ذرا حرکت کرو. حرکت کرو بولے تو ایسا ہٹ کو آنا، کون بھی ہلتے نہیں. آؤ جی، کتنی جگہ خالی ہے. حرکت میں برکت ہے، جنت میں شرکت ہے. تمہاری مرضی.
आ जाओ साथी, आ जाओ, जो ठहरे हैं वो साथियों से गुजारिश है बैठ जाओ, फिर आ जाओ करीब आ जाओ। इंशाल्लाह थोड़ी देर में बात खत्म हो जाती, हमारा आज का जोड़ भी खत्म हो जाता इंशाल्लाह। जरा करीब हो जाओ फिर साथी।